دیکھا کہ بیٹی تو عذاب میں گرفتار، تار کھول کر لباس پہنا ہوا ہے، گردن میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں، بڑی پریشان روتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں آئی تو میں نے تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا وہ عذاب میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے تخت پر سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے میری ماں نے آپ کو میری حالت بتائی۔ حضرت حسن بصری حیران ہوئے کہ تیری ماں نے تو کچھ اور واضح سنایا تھا کہ تو عذاب میں ہے، تجھ پر جناب آگ مسلط ہے اور آج تو جنت میں تاج پہنے بیٹھی ہے۔ تو وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ واقعی میں بڑے عذاب میں تھی، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جس قبرستان میں میری قبر تھی وہاں پر ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اگر غور کیجیے ایک درود پڑھ کر قبرستان والوں کو اشارے ثواب کیا تو 560 قبر والوں سے عذاب دور ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جس نے خود درود پڑھا اسی کو بھی برکتیں ملی ہوں۔ اب ذرا غور کریں درود پاک کس قدر بڑی برکت والی چیز ہے۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس واقعے سے، مجھے اور آپ کو دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلی بات ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور یاد رہے جمعہ کا دن، آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، یہ اسپیشلی خاص طور پر درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ آج کا دن تو تلاش کر کر کے نیکیاں کرے نا، یہ روایتوں میں آتا ہے جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی پلان کیا ہے کہ یعنی اتوار کو ایک مریض کو دیکھنا ہے، فلاں رشتے دار کی بدھ والے کی مدد کرنی ہے، آپ نے اگر پلان کیا بھی ہے کوئی نیکی کا تو کوشش کریں کہ جلدی کر کے اس کو جمعے والے دن کر لیں۔ پیر والے دن، اتوار والے دن مریض کو دیکھنے جاؤں گا تو ایک نیکی ملتی ہے، جمعہ کے دن دیکھنے جاؤں گا تو 70 گنا ثواب ملنا ہے۔ فلاں دن میں نے کسی مسجد میں یا کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن کریں تو انشاءاللہ اس کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیا جائے گا، تو اس کی خوب برکتیں ملے گی۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں نے چاہیے دوسری بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ایثار ثواب کرتے رہنا چاہیے، اپنے معقولین کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جن کی دنیا میں لوگ نہیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انہیں ایثار ثواب کریں، کیونکہ مرنے کے بعد اب اور کچھ نہیں چاہیے انہیں، آپ انہیں صرف نیکیاں چاہیے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں پہنچائیں اور برکتیں لوٹیں۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، بالخصوص جن کے والدین نہیں ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے خاص طور پر ایثار ثواب کریں، اور ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے ذرا سمجھیے گا۔ سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہ و بکا کی، میرے بہت آنسو بہے اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا۔ شروع میں سب کا جذبہ ہوتا ہے، کہتے آہستہ آہستہ کمی آتی گئی۔ میں نے پھر دیکھا کہ ایک بار میرے والد صاحب خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹے تم تو کیوں تاخیر؟ کہا والد صاحب کیا مرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ کی قبر پر آتا ہوں اور نہیں آ رہا تو یہ پتہ چل گیا؟ تو آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کیوں نہیں، مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، میرے پڑوسی مرد بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ کہتے میں نے اس کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر پابندی سے حاضری دینا شروع کر دی۔ تو مرحوم جو بھی ہمارے بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی، والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے نا، اب ان کو ہماری دعاؤں کی حاجت ہے۔ قبرستان جا کر دعا کریں، ان کی روح کو خوشی ہوتی ہے، ایثار ثواب کریں، یہ انہیں تحفہ ملتا ہے۔ پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کو منع فرمایا، اس کے بعد اجازت دی۔ پیارے آقا فرماتے جب میں نے تم کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو،
کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. قبرستان جاؤ تو وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کریں. یہ عبرت کی جا ہے. مگر ایک عجیب بات ہے، غفلت اتنی کاری ہو گئی ہے کہ جنازہ بھی ہونا تو لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تدفین کے وقت دیکھا گیا کہ انہیں قبر میں دفنایا جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کر کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ جلدی ہو جائے یہ کام. یہ نہیں سوچتے کہ آج کسی کو نیچے ڈالا جا رہا ہے، کل میری باری ہوگی. قبر کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرا بھی اس قبر میں جانا ہے؟ نیچے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبرستان جاؤ تو اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. یہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے. مگر آج بہت زیادہ غفلت تاری ہو گئی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جنازے میں جب لوگ جاتے تھے نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کس کا جنازہ ہے، یعنی جنازے کا بھائی کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، کیونکہ سارے گئے ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ اس میت سے بڑا پیار تھا، بلکہ سب کو اپنی آخرت یاد آتی، سب کو اپنی قبر یاد آتی. سوچئے نا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایسی قبر میں گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا. مردہ قبر میں سلام سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. چلو عقیدے کی بات بھی کر لوں، ایمان بھی تازہ ہو جائے. یہ حدیث بھی سن لی اور ویسے بھی آپ کو امید ہے کہ قبرستان جانے کی دعا یاد ہوگی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اس دعا میں بھی دو باتیں ہیں، ایک عقیدے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے. عبرت کی بات کیا ہے؟ وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہم آنے والے ہیں. اپنے آپ کو یاد دلائے کہ گئے ہیں، تمہاری باری ہے. اور عقیدے کی بات کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یہ حدیث پاک میں دعا ہے، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ قبر والا سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے. دوسری حدیث کی دعا کہہ رہی ہے اے قبر والوں. تو جب عام مسلمانوں کی قبروں پر جائیں یا اہل القبور کریں تو اولیاء کرام کے مزار پر جائیں تو یا ولی اللہ کیوں نہ کریں، یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اور دوسری بات، جب عام مسلمان مومن مردہ سلام سن کر جواب دیتا ہے تو اللہ والے اپنی قبروں میں ہماری پکار کیوں نہ سنیں. یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. اب آئیے والدین کی قبر. جو اپنے والدین کی قبر، حدیث پاک سنیے گا، جو اپنے والدین یا دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار میں لکھا جائے گا. جمعہ کے دن کا یہ معمول بنا لیں. اگر آپ کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کی زیارت کو جائیں، یہ بے شک بڑی برکتوں کا باعث ہے. یعنی کمال کی ہستی ہے. والدین زندہ ہیں تو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب. آقا فرماتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کو یا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ شہادت ایسی حضور کو 100 بار دیکھے وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ. اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو 100 بار محبت سے دیکھے تو گھر بھی رہ دے گا. یا جاتا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے. کوئی 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، یہ گھر میں آپ کے لیے مغفرت کا سامان ہے. صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خدمت کرے اس کو کتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور دنیا سے چلے جائیں، ان کی قبر کی زیارت کو جائیں تو ہماری مغفرت ہو جائے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. والدین حیات ہیں تو ان کی خوب خدمت کیجیے. دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ایثار ثواب کیجیے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میں ان کے ساتھ کوئی احسان کا طریقہ کر سکتا ہوں، ان کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہوں، یا کوئی اور راستہ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں ایثار ثواب نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی ثواب نہیں پہنچتا، سنو حدیث پاک سنا رہا ہوں. لایا کا فرماتے ہاں ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا، جس رشتہ دار کا ان کی وجہ سے سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سلوک کرنا، اور دوستوں کی عزت کرنا. یعنی یہ وہ حقوق ہیں
کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو بیٹا اگر اس کو کرتا ہے تو یہ والدین کے ساتھ احسان ہے، بھلائی ہے، ان کی روح کی خوشی کا باعث ہے۔ تو اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جن کی والدہ یا والد چلے گئے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کے لیے خوب دعا کرے، نیکیاں کرے، ایثار ثواب کرے۔ نمبر 2، اگر انہوں نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا نہیں کر سکے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پورا کر دیں، ان کی روح خوش ہوگی۔ تو تیسری بڑی اہم بات آقا نے فرمائی کہ ان کے رشتے داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، والدہ کا انتقال ہوا، ننیال سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، اب تو ماں ہی نہیں رہی تو اب کیا خالہ سے ملنا اور کیا ننیال رشتے داروں سے ملنا۔ والد کا انتقال ہوا، دبیار والے سے رابطہ آلموسٹ ختم، اب چاچا تایا کی جو ویلیو نہیں رہتی، اب وہی نہ رہے۔ اسی طرح ماں کی جو سہیلیاں تھیں، والد کے جو دوست تھے، والدہ انہیں اور اپنے غریب رشتے داروں یا اپنے دوستوں کو عید والے دن تحفہ بھجوایا کرتی، والد بھجوایا کرتے، ان کے انتقال کے بعد وہ سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کرے۔ اچھا فرما بردار بچہ وہ ہے جو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ، اپنی والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، جو بھی رشتے دار ہیں، پردے کا جو احکام ہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جاری رکھتے۔ ان کو تحائف بھیجتا ہے، یہ والدین کا حق ہے مرنے کے بعد ان کی اولاد پر۔ اگر آپ یہ حق پورا کریں گے تو ان کی روح خوش ہوگی۔ پہلے نیچے اسلامی بھائیوں، مرحومین کو ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھنا ہے۔ ایک بڑی اہم بات، والدین کے پاس اگر جن کے والدین نہیں ہے نا، ان کی روح کے سامنے بچے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب گناہ کرنے والا سوچے زندگی میں تو ضرورت کر نہیں سکا، اب مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو دکھ پہنچاؤں گا، گناہ نہ کرے۔ سنیے، حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری فرماتے ہیں، میں جوانی کے دن میں بری عادتیں بہت زیادہ تھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرا دل چوٹ کھا گیا، میں اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ایک تھوڑا سا تو توبہ کرا، پھر برے کاموں میں لگ گیا۔ ایک رات والد مرحوم خواب میں آئے اور کہا بیٹا تیرے برے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب تو نیکیاں کرتا تھا مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، مگر اس بار تیرے اعمال آئے تو میں بہت شرمندہ ہو گیا، کیونکہ تیرے اعمال میں گناہ تھے، خدایا مجھے اپنے فوت شدہ دوستوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کہتے بس یہ خواب دیکھتا تھا، میں نے توبہ کر لی کہ مرنے کے بعد میرے برے اعمال والد صاحب کو شرمندہ کریں۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہمارے اعمال ہمارے والدین کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے دربار میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب امت کی گناہ دیکھتا ہوں تو میں استغفار بھی کرتا ہوں، رنجیدہ بھی ہو جاتا ہوں۔ وہ امتی کیسا ہے وہ نبی پاک کو رنجیدہ کر رہا۔ تو اے میرے نیچے اسلامی بھائی، ہم سب کو چونکہ آج قبر و آخرت کی بات ہوئی ہے، دنیا سے جانے والوں کی بات ہوئی ہے، ہم سب کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، قبر دیکھی ہوگی آپ نے، اوپر سے ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر یاد رکھنا یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے گھرا، دکھتی ایک جیسی ہے، کسی کا جنت کی باغ بنی ہوئی ہے، کسی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ آج میں آ رہا تھا ابھی آپ کے یہاں، تو یہ راستے سے مجھے بہت ساری سوسائٹیز بتا رہے تھے، یہاں 5 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا ہے، یہاں 2 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا ہے، یہاں اتنی آبادی ہو گئی ہے، یہاں فلاں لوگ رہنے آتے ہیں۔ سوچیے ہم اپنی رہائش کے لیے کتنا سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کالونی میں نہ رہتا ہو، وہ سوچتا ہوگا یار کاش میرا گھر بھی یہ والی کالونی میں ہوتا، کتنا مہنگا پلاٹ ہے، کتنے بڑے لوگ رہتے ہیں، کیسا ہوادار علاقہ ہے، سیکیورٹی ہے، گیٹ ہے، روڈیں بنی ہوئی ہیں، پانی کا انتظام ہے۔ آپ سوچو اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں۔ اگر جی بھی لیے تو کتنے سال مجھے بتائیے نا، اگر 60-70 سال بھی جی لیے، آپ خوش نصیب ہیں، ساری زندگی کی بھارت میں اتنی ایوریج اوسطن لائف گزار لی، پھر تو جاؤ گے نا۔ اور 70 سال اگر جینا ہے تو ہم نے اکثر اس وقت وہ بیٹھے ہیں جو آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے،
ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو آج رات تک زندہ رہنے کا بھروسہ نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان دیتا ہوں. جس دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے، جس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس کا گھر ہوادار چاہیے، پانی پراپر چاہیے، چھوٹا ہے تو بڑا چاہیے، روشنی اچھی ہونی چاہیے، گرمی بھی بڑی لگتی ہے ہمیں، لائٹ نہ ہو تو یو پی ایس چاہیے، جنریٹر چاہیے، کوئی اور نام لائن بھی لا دو، کوئی بیٹری والا پنکھا ہی لگا دو تاکہ رات گرمی نہ لگے، سردی ہو تو کمبل چاہیے. کبھی سوچا ہم نے کہ گھر میں تو ہر چیز چاہیے، نہ ہو تو غم زدہ. گھر میں تو بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو سب مل کر ایک دوسرے کی تکلیف شیئر کرتے ہیں. قبر میں جاؤ گے تو کون ساتھ ہوگا؟ اکیلا، کوئی پنکھا، کوئی لائٹ، کوئی گرمی سردی کا سامان نہیں. 2 گز کی قبر ہوتی ہے، بندہ قبر بھی نہیں دے سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. سوچو اب کیا بنے گا. ہاں جس سے رب راضی ہوا، یہ 2 گز کی قبر حدیث پاک کا الفاظ ہے تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی. 200 گز 400 گز 1000 گز کے پلاٹ کی تمنا رکھنے والوں، تا حد نگاہ کا مطلب سمجھ لو. کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھو، جدھر تک آپ کی نظر جائے گی. تا حد نگاہ کا مطلب ہے جہاں تک نظر جائے، انسان کی نظر کئی میل تک جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی. قبر کا پلاٹ بڑا ہو جائے، کبھی اس کا نہیں سوچا؟ گھر 10 مرلے کا ہے، 20 مرلے کا ہو جائے، اس کی فکر ہے؟ آج کمرے میں لائٹ ہونی چاہیے، ہوا ہونی چاہیے، جس سے رب راضی ہوا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. وہ کھڑکی کھل جائے اس کی تمنا نہیں. نبی سے اسلامی بھائیوں، ایک طرف چھوٹے مکان میں تمہیں دہشت ہوتی ہے، لیکن جس سے رب ناراض ہوا نا، یہ 2 گز کی قبر بھی 2 گز کی نہیں رہے گی، یہ اتنی چوڑی قبر بھی اتنی نہیں رہے گی. حدیث کے الفاظ ہیں بے نمازی کو اللہ جس سے ناراض ہوا اس کو قبر اس طرح دبائے گی جو اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے فرمایا. کبھی ہوا ہوگا عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی ہے، نہیں یار زیادہ نہیں دباؤ، تھوڑا سا دباتا ہے تو درد ہونے لگتا ہے. قبر دبائے گی اور پسلیاں ٹوٹ گئی تو کدھر جائیں گے؟ آج ابھی اس جمعے کے بیان میں کچھ چپکری میں چوہا آ جائے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ ابھی تو کھڑے ہو گئے نا، کپڑے پر گرے گا تو جھاڑ ہو گئے نا. کفن میں کیڑے گھس گئے، سانپ آ گئے، بچھو آ گئے، کیا کرو گے؟ کیوں اس حقیقت سے آپ اور میں گھن ہوئے بیٹھے کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب ہو سکتا ہے اگر رب ناراض ہوا. تو جو آج جمعہ کی نماز پڑھنے آیا اس سے میرا سوال ہے، کیا عصر کی نماز فرض نہیں؟ تو جمعہ کی نماز فرض ہے. آج جمعہ میں مسجد بھری ہوئی ہے، کیا عصر میں بھی اتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں ہوتے. کیا مغرب میں بھی اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. فجر میں تو ویسے ہی نہیں ہوتے. لیکن نماز فرض نہیں. خدا اپنی آخرت کی فکر کرو. جو اللہ ناراض ہوا، نماز سب سے پہلا فرض، سب سے اہم فرض ہے، لیکن آج نماز قضا کیے دیتے ہیں. آؤ آج نیت کرو، جمعہ کا دن ہے. میں نے شروع میں کہا تھا آج کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ نہیں لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ہی میں سے دور بھاگ جائے. اور عصر سے شروع کرنی ہے، اگلے جمعے سے نہیں. جمعے کے بعد آج عصر بھی نہیں قضا ہوگی، مغرب بھی نہیں ہوگی، عشاء بھی نہیں ہوگی، اور اب کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. نمازی بننا ہے، جنت کا باغ قبر کو بنانا ہے، آخرت بہتر کرنی ہے. تب سمجھ تو آ رہی ہے کہ ہونی چاہیے. ہوگی کیسے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس ماحول کو بنائیے، اس اجتماعات میں آئیے، مدنی مذاکرے دیکھیے. بالخصوص سبحان اللہ آج تو دھوم ہے پورے پاکستان میں. 3، 4، 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے آزاد سب پوری دنیا میں روانہ ہو رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کوئی ویسے بھی مدنی قافلوں پیچھے نہیں رہتے، تو انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. آج میری والدہ مرحومہ کا 40واں بھی ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی امام صاحب جمعہ پڑھائیں گے. امام صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی فاتحہ پڑھیں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان کے لیے مثال ثواب کریں. اللہ میری مرحومہ والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مشورہ، آخری بات، جس کے بھی والدین
جب گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا ہے، بچے کی طرف سے اپنے ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ، ہم دعا تو کریں گے، سارے ثواب بھی کرتے ہیں، مگر جب یاد آتا ہے کرتے ہیں۔ آپ کے لیے اگر ممکن ہونا تو اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایصال ثواب کا ایسا کام کر دے جو صدقہ جاریہ ہو، جو چلنے والا ہو، اور وہ کیا ہے کہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دے۔ وہی مسجد نہیں بنا سکتے، جن کو اللہ نے دیا ہم تو بنانی چاہیے۔ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ والدہ کو، والد صاحب کو روزانہ ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اللہ بڑا کریم ہے، جس بچے نے اپنے ماں باپ کے لیے مسجد بنائی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ کو ہی ثواب ملے گا، جس نے بنائی اس کو بھی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو مسجد میں اچھا حصہ ملا دیں، کچھ گز زمین کا حساب کرنے کے، چلو 5 گز 12 گز، اگر عاشقان رسول خاص طور پہ دعوت اسلامی والے سارا سال ہی مسجد بناتے رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ سال میں 600 سے زیادہ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے رابطہ کرنے کے مسجد مدرسہ بن رہا ہو تو بتائیے گا، میری مرحوم والد کے والدہ کے لیے سارے ثواب کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو